اور تینوں پہ غضب کیوں ہے؟ سبب سمجھیے، اس طرح کی بیداری تو جوانوں کو آتی ہے، بوڑھا ہو گئے اب کیا ہے؟ اب سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے؟ قوت اضمحلال آ چکا ہوتا ہے، شہوت ٹوٹ چکی ہوتی ہے، پھر بھی شیطان کے شکنجے میں ہے۔ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ عائل مستکبر ہے، فقیر لیکن اکڑ کے چلتا ہے۔ اکڑ کے تو وہ چلتا ہے جس کو سمجھ آئے کہ شاید میں قارون کا والد بن جاؤں گا، وہ چند ٹکے آنے سے اکڑتا ہے۔ جو ہے ہی فقیر، اس کے اکڑنے کا تو کوئی جواز لگتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قارون سے بڑھ کے کوئی مالدار تو نہیں بن سکتا۔ اور پتہ نہیں کس غصے میں آ کے شاعر نے شعر بول دیا، لیکن بولا بڑا عجیب ہے۔ وہ کہا کرتا تھا جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، یہ کتنے کم ظرف ہے غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ چند ٹکے آئے نہیں، اپنی اصلیت ہی بھول گئے۔ کیسے؟ وہ روایت سنی ہوگی اس گنجے کی، اس نبینے کی، جس کو کہا فرشتے نے آ کے مجھے بھی کچھ دو، اور گنجا بن کے آیا۔ کہتا جاؤ جاؤ۔ اس نے کہا جانتے ہو تم بھی تو پہلے گنجے تھے نا، تو توہین کر رہے ہو؟ میرے جدی پشتی بال ایسے تھے، تم کہتے ہو میں گنجا تھا؟ نبینے کے پاس نبینہ بن کے آیا فرشتہ، یہ رب نے آزمائش کی تھی۔ اس کو بھی کہا میں نبینہ ہوں، کہا چلو چلو، جیسے آج کل آوازیں کستے نا لوگ، یہ تو مکدے ہی نہیں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک پل کے اندر وہ رب اتنی طاقت رکھتا ہے، کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت پہ یوسف کو بٹھا دے۔ وہ چاہے دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کے قریب حکومت کرنے والے حسنی مبارک جیسے کو پنجرے میں بند کروا دے۔ وہ تو بادشاہی بڑا ہے، وہ تو بادشاہی بڑا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا قذافی ان کو چوہوں کی طرح مارو، اللہ نے بھی کیسے مروایا، عبرت بنا دیا۔ اکڑو نہیں، یہ مال رب نے دیا ہے، اس کا شکر کرو۔ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، ہو بادشاہ پھر جھوٹ بولے۔ جھوٹ تو وہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، بادشاہ بن گیا، اب تو جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں۔ 10ویں بات، قبر و حشر میں پھنس جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رأیت الرجلین اللیلہ، میرے صحابہ آج رات میں نے دیکھا، الرجلین آتیان، 2 لوگ میری طرف آئے، فأخذ بیدی، میرے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے پکڑا، فأخرجانی الی الارض المقدسہ، اور پاکیزہ جگہ پہ مجھے لے گئے۔ ارض مقدس میں میں پہنچتا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھی۔ مناظر کے اندر ایک منظر یہ بھی تھا، رجل، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ورجل قائم علی رأسہ، اور ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، بیدہ کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، فیشرشر شدقہ الی قفا، وعینہ الی قفا، وأذنہ الی قفا، اس کے منہ میں ڈالتا ہے وہ لوہے کی سلاخ، اور بادشاہوں کو چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے۔ وأنفہ الی قفا، اس کی ناک میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ وعینہ الی قفا، اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، گدی تک چیرتے ہوئے لے جاتا ہے۔ فقلت من هذا یا جبریل، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا، الکذاب، هذا الکذاب الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الآفاق، یہ وہ جھوٹا انسان ہے جس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے۔ فیس بک کا جھوٹ، واٹس ایپ کا جھوٹ، ٹویٹر کا جھوٹ، میل کر دینے والا شخص، اور چینل پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا، انٹرنیٹ کی دنیا میں جھوٹ بولنے والا،
فتحمل عنه في الآفاق. ادھر جھوٹ زبان سے نکلا نہیں، ادھر اٹلی کے آخری کونے تک جہاں سے آگے پانی شروع ہو جاتا ہے وہاں سے کال آتی ہے یہ کیا بول رہے ہو، یہ تو حدیث میں نہیں آیا. جھوٹ ہے. اس طرح کا جھوٹ بولنے والا قبر میں ہی پھنس جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. کون جانتا ہے سچ ہے کہ جھوٹ؟ تمہارا رب تو جانتا ہے، اور رب نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو جانتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سچی زبان نصیب فرمائے، ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. جھوٹ کی 10 قباحتیں آپ نے سنی. آئیے گنتی کی 10 چیزیں اور سن لیجیے جن میں سے بعض جھوٹ کی اقسام ہوں گی. جھوٹ کی قسموں میں سب سے خطرناک جھوٹ، بھیانک جھوٹ وہ ہے جو انسان رب پہ جھوٹ بولتا ہے. بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ دین کی بات ہے، دین اللہ نے نازل کیا. کہتا ہے یہ شریعت کی بات ہے، اللہ نے قرآن میں اتاری نہیں، یہ رب پہ جھوٹ ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ جھوٹ بول رہے ہوں گے صفیں تو بنی ہوں گی، لیکن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے چہرے سیاہ ہوں گے. ارے ان کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑی بڑی دنیا میں کریمیں استعمال کرنے والے تھے، آج کالے چہرے کیوں ہو گئے؟ پتہ چلا یہ فیئر اینڈ لولی تو استعمال شاید کرتے تھے لیکن جھوٹ بھی بولتے تھے. قیامت کو چہرے سیاہ ہو جائیں گے. وجوہہم مسودہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم اللہ نے تربیت کے لیے بنائی ہے. جس کی تربیت دنیا میں نہ ہو اللہ تعالیٰ وہاں تربیت کر دے. لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے یہاں ہی ہو جائے جو کچھ ہونا ہے، اگلی تربیت سے اللہ بچا لے. صرف آگے تو تربیت کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی، شتمنی ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اسے گالی دینا لائق نہیں لگتا. مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے جھٹلانا نہیں چاہیے. کیسے گالی دیتا ہے؟ قوله ان لی ولدا، جب کوئی میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہے، فسبحانی ان اتخذ صاحبة او ولدا، میں پاک ہوں نہ میری بیوی نہ میرا کوئی بیٹا. وانا اللہ الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، میں فرد ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ساجی اور شریک ہے. آج
مسلمان کی غیرت زندہ ہونی چاہیے کہ وہ جو اللہ کو گالی دینے والا ہے، کرسمس ڈے منانے والا، اور اللہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا تصور، اس مسلمان کی غیرت زندہ ہونی چاہیے۔ اللہ کو گالی دینے والے کے تو یہ نہ کہے کہ میرا بھائی ہے اور میں جا کے کیک کاٹتا ہوں۔ عمر کی بات کو یاد رکھے، وہ کہا کرتے تھے غیر مسلم کی خوشی اور عید میں کوئی انڈا لے کے بھی چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کافر جتنا وہ کافر ہے۔ مسلمان اللہ کو گالی دینے والے کو پسند کیسے کر سکتا ہے؟ جو تمہارے نبی کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم وروح منہ، اللہ نے القاء کیا، ابھی دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے، اللہ نے انہیں اٹھایا تھا، آئیں گے، خنزیر کو ماریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یہودیوں کو ذبح کریں گے، اور وہ وقت آئے گا ہر پتھر ہر درخت بولے گا یا مسلم، او مسلمان، ورائی الیہودی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، مسلمان مارے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد نامی درخت وہ نہیں بولے گا۔ آج مختلف جگہوں پہ یہودی غرقد کی پیوند کاری کر رہے ہیں، تو کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہ درخت ہمارا دوست ہے، یہ نہیں بولے گا۔ دوسرا جھوٹ، اللہ کے رسول پر جھوٹ، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، من گھڑت روایتیں، موضوع روایتیں، ضعیف جداً روایتیں جن کا ثبوت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، بات خود کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور امت اسلامیہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، لوگوں یکون فی آخر الزمان دجال کذاب یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ لوگوں قیامت کے قریب دجال آئیں گے، کذاب جھوٹے آئیں گے، من گھڑت روایتیں پیش کریں گے جو تم نے بھی میرے صحابہ نہ سنی ہوگی مجھ سے، نہ تمہارے باپ دادا کو پتا ہوگا۔ فإیاکم وإیاہم، بچ جانا ان سے، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اگر ان کے پیچھے لگ گئے گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور فتنے میں بھی پڑ جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلا صحیح حدیث ہی گمراہیوں سے بچاتی ہے اور فتنوں سے بچاتی ہے۔ غلط بات جس کو حدیث کہا گیا اس سے گمراہی بھی پھیلتی ہے اور فتنہ بھی پھیلتا ہے۔ تعجب کی بات ہے آج اس میدان میں انسان گھائل ہو گیا، ایک نہیں ماسٹر کی 2 ڈگریاں لی ہوں گی، گوگل سے نکالی ہوئی روایت سامنے آ جائے، نام بھی بخاری کا لکھا ہوگا، سوچتا ہی نہیں ہے، ہزاروں کو آگے بھیج دیتا ہے۔ رک جاؤ، تحقیق کرو، کہاں لکھا ہے؟ کہیں اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا؟ میں اس کی شناخت کے بارے میں ایک سوال کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اللہ نہ کرے آپ کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ آپ نے کہا ہے اور آپ نے نہ کہا ہو، اسے غصہ تو نہیں آپ کو آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کیوں؟ پھر کیا ہوا اگر آپ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا؟ غصہ کیوں آئے گا؟ کتنی عزت پیاری ہے آپ کو، یہ اس ہستی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا جس جیسی ہستی اللہ نے زمین میں اتاری ہی نہیں ہے۔ تیسرا جھوٹ، اور آج یہ جھوٹ مسلمانوں کو ذبح کر چکا۔ کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا بھی جھوٹ ہے۔ اور آج کوئی تحقیق نہیں، پہلی صف میں بیٹھا ہے نیک آدمی،
اس نے نماز پڑھی ہے اور باہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور کچھ باتیں ہوتی تو قصے ہیں لیکن سبق مل جاتا ہے۔ نیک آدمی کشتی میں تھا، کسی نے آگے کہا تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، وہ کشتی سے اترا، واپس گیا تو دیکھا بیٹی آٹا گوندھ رہی ہے، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹی جو کچھ ہونا تو وہ ہو گیا۔ ہوا کیا؟ کہا بیٹی میں نے تو آپ کو دیکھ لیا ہے، کشتی والے جتنے تھے ان کے ذہن میں تو ایک ہی بات ہے کہ بیٹی بھاگ گئی، تم بھاگی ہو یا نہیں بھاگی ہو، ان کے نزدیک بھاگ گئی ہو۔ اور یاد رکھنا صحیح الجامع کی روایت، من قال فی مسلم ما لیس فی اسکنہ اللہ رضغة الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج۔ جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، باقی فیصلے بعد میں ہوں گے، جہنمیوں کے خون اور ان کی پیٹ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے دلیل پیش کر دو، وہ ایسا تھا نکل آؤ۔ اور حدیث کہتی ہے وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، جب وہ ثابت نہیں کر سکے گا نکل کیسے سکے گا؟ اپنے آپ کو بچاؤ، مسلمانوں کو بچاؤ، سنی سنائی بات کو یقینی بات نہ سمجھو، رک جاؤ آگے منتقل کرنے میں۔ اور بعض ایسے اللہ ان کو ہدایت دے، میسج کرنے والے ہوتے ہیں، یہ میسج کر دو اتنا پروفٹ ہوگا۔ اگر اتنا پروفٹ ہوگا تو تم تو پروفٹ کی پلاننگ کرتے نظر آتے، تو میسج کی طرف ہی لگے ہوتے۔ اتنا نہ کرو کہ یہ نقصان ہو جائے گا، تیرا اگر نقصان ہویا ہوتا تو ہاسپٹل داخل ہوتا کہ تو میسج کر رہا ہوتا۔ جھوٹ کو آگے منتقل نہ کرو، سوچو میں کیا کر رہا ہوں۔ چوتھا جھوٹ، آج بڑے بڑے شوق ہیں، اور میرے تو علم میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے علم سے مجھے محروم ہی رکھے، اور آپ کو بھی۔ کہتے ہیں جی آپ نے کبھی حسب حال دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اسٹیج ڈرامہ ہے، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ ہلاکت ہے اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے۔ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ اگر لفظ ویل کی بات میں ترمذی کی روایت کو مان لیا جائے، ویل جہنم کی وہ وادی ہے، کافر کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا 40 سال کے بعد جس کھائی اور کھڈے میں کافر پہنچے گا اس کا نام ویل ہے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، تم اپنے وقت کو ضائع نہ کرو اور اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچا لو، کچھ فائدہ نہیں۔ تازگی دماغ کی چاہتے ہو قرآن کھولو، تازگی چاہتے ہو کسی کی تلاوت سنو، ایک قاری سن کے دوسرے کو شروع کر لو۔ تازگی قرآن و حدیث میں ہے، مذاق میں نہیں۔ پانچواں جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی اکذب الحدیث سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور یہاں ایک بات دل میں بٹھا لو، بد زبان اور بدگمان، مسلمانوں کے بارے میں بدگمان اور بد زبان انسان پوری زندگی چین نہیں لے سکتا، پوری زندگی اس کے دل میں خوشی نہیں آئے گی، مرتا ہی رہے گا، کوڑتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا۔ بد زبانی سے بھی بچو، بدگمانی سے بھی بچو۔ چھٹا جھوٹ یہ ہے جو آج بہت عام ہو گیا۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے، وہ جلدی سے باہر کھیلنے کے نکلے، ماں کہتی یا عبداللہ تعال اعطیک شیئا، بیٹا جلدی آؤ میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ آپ نے فٹ سے سوال کیا وماذا تعطی، میری صحابیہ کیا دینا چاہتی ہو؟ قالت اعطیہ تمرا، میں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا سنو، لو لم تعطیہ لکتب علیک کذبا، اگر تو بلا لیتی اور کھجور نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جانا تھا۔
السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں؟ اور چھوڑو یار تم آؤ تو صحیح، ذرا چیک تیار ہے آپ کے لیے، اوے آؤ تو صحیح۔ 200 کلومیٹر بیچارہ گاڑی دوڑاتا ہے، آ کے سامنے پیپسی رکھی ہے، اور یار میں نے کہا مل لیں گے، گپ شپ ہو جائے گی، اصل میں چیک پہنچ نہیں سکا۔ جھوٹ ہے، اپنے حلال مال کو حرام سے بچاؤ، یہ حلال مال بنے گا اس وقت جب سچ بولو گے، وہاں ہی بتاؤ اسے بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، بھائی میرے پاس چیک نہیں آیا۔ تنگ نہ کرو مسلمانوں کو، آسانیاں کرو۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر زیادہ ہی دل پہ بوجھ آ جائے کہ ابھی تک میرا قرض واپس نہیں آیا، حدیث کہتی ہے صدقہ انسان کرتا ہے 10 گنے ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان قرض دیتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ 18 گنے اس کو اجر ملتا ہے۔ جب حد کراس کر جائے تو اگر 10 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ 80 لاکھ روپیہ دیا ہے تم نے کسی کو قرض، 1 مہینے سے 2 مہینے مہلت ہی 1 دن بھی اوپر ہو گیا، کھاتا نیا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 80 لاکھ دینے والے کا ہر روز 40 لاکھ اس کے کھاتے میں صدقہ بھی لکھتے جاؤ، 80 لاکھ کا الگ 18 گنے اجر دیتے جاؤ، ساتھ 40 لاکھ کا صدقہ بھی ڈالتے جاؤ۔ آ جائیے، جھوٹ کی گنجائش ہے تو کس بات میں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان سلوک کروانے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ ایسے ہی ناراض اس سے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح الحرب خدعہ، جنگ کے دوران جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے تاکہ کافر کو پریشان کیا جائے۔ اور تیسری بات، اگر انسان بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے، جھوٹ نہیں ہوگا۔ ٹینشن کیا ہے؟ آپ یہ کام کر لو، عمرہ کریں گے، آپ کو گاؤن لے کے دوں گا، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو ساڑی لے کے دوں گا، بات بھی کم از کم اس کی سچائی کو چھوتی ہو، لیکن جھوٹ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب اللہ بالصدق اعطاہ اللہ مرآہ، جو اللہ سے سچائی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ سے سچائی کے ساتھ مانگتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اعطاہ اللہ مرآہ، اللہ اسے ایک ایسا آئینہ دے دیتے ہیں، اعطاہ اللہ مرآہ یبصر فیہا الحق والباطل، سچے انسان کو ایسی صلاحیت اللہ عطا کر دیتے ہیں، وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ جس شخص کے اندر حق و باطل کی تمیز نہ ہو، اس میں کوئی مسئلہ ہوگا یہ جھوٹ پہ اپنی زندگی چلائے بیٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سچ کیا جھوٹ کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، ایسے سال بھی آنے والے ہیں جن کو دھوکے والے سال کہا جائے گا۔ کیسی وہ اس وقت حالت ہوگی قیامت کے نزدیک، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن الخائن ویخون فیہا الامین، لوگ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کہنے لگ جائیں گے۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور دین کے بارے میں رویبضہ بولے گی۔ پوچھا یہ رویبضہ کیا ہے؟ قال الرجل التافه الذي يتكلم في امر العامة، یہ وہ انسان ہوگا جس کو دین کا خود پتہ نہیں ہوگا، وہ دین کی گتھیاں سلجھا رہا ہوگا، جن کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن کے پارے کتنے ہیں، جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ قرآن مجید نے جو نماز بتائی اس کا طریقہ کیا ہے، وہ دین کی گتھیاں کیا سلجھا سکتا ہے؟ جس سے سنبھلتا نہیں اپنا دوپٹہ، وہ کیسے سنبھالے گی لوگوں کا کلیجہ؟ جس کو یہ پتہ نہیں میری عزت و عصمت کو بچانے کے لیے اللہ نے رکوع کے رکوع نازل کر دیے، اور وہ کہے کہ دین یہ کہتا ہے، یہ رویبضہ ہے، یہ وہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دین کو اپنے سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 آخری پیغام سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا
وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقا. کون ہے شخص جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے؟ میں جنت میں اسے چبوترا لے کر دوں گا. وببيت في وسط الجنة جنت کے درمیان میں اسے محل لے کے دوں گا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو جھوٹ کو چھوڑ دے خواہ وہ مزاح کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے میں جنت کے بالا خانے اسے لے کر دوں گا جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکفلونی بست اکفل لکم بالجنہ 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم سچ بولا کرو جب بات کرو. وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ جب وعدہ کرو تو پورا کیا کرو. وَحَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ امانت دیے جاؤ تو خیانت نہ کیا کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچائے رکھو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. تدخلون جنت ربکم تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.